بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس بات کی خبر دے دی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے انبیاء پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا برحق ہے۔ چنانچہ کچھ ناہنجار لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ دائر کر دیا اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم کو ایسے دشمنوں سے بچائے اور ہم کو گمراہ ہونے سے بچائے، آمین۔ آج ہم آپ کو جس شخصیت کے قصہ سنا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ وہ دنیا کی پہلی اور شاید آخری عورت ہے جس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام سجح بنت حارث تھا۔ وہ ایک عیسائی عورت تھی۔ یہ خوبصورت، خوبرو اور جوان عورت تھی۔ وہ ایک بڑی کاہنہ اور علم نجوم کی بھی ماہر تھی۔ اس کو عربی پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ عورت اپنی قوم کو اپنی پیشن گوئیوں سے نوازتی رہتی تھی۔ اس کی کچھ پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہو جاتی تھیں۔ حارث نام کے ایک معزز عیسائی شخص کی یہ بیٹی ام صادر کنیت رکھتی تھی۔ اس کے اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے اور نامعلوم اور نادیدہ امور سے متعلق اس سے سوالات کرتے اور اس کے جوابات پر کامل یقین رکھتے تھے، کیونکہ ان کو برسوں کے تجربات کے بعد یہ یقین ہو گیا تھا کہ سجح کی بتائی ہوئی باتیں غلط نہیں ہوتی۔ اس کی یہی شہرت اس کا تعارف بن چکی تھی۔ سجح کو باتیں بنانے کا بڑا فن آتا تھا۔ جب وہ کسی سے بات کرتی تو عام طور پر سننے والا مبہوت ہو جاتا اور اس کی باتوں میں کھو جاتا تھا۔ اس کی آواز میں ترنم، لوچ، رس اور گھلاوٹ تھی۔ دوسری یہ کہ وہ حسین اور خوبصورت بھی تھی۔ اسے زبان پر اس قدر قدرت حاصل تھی کہ وہ دوران گفتگو اور دم لیے بغیر مسجع اور مقفع فقرے ادا کرتی چلی جاتی اور سننے والا اس کی باتوں کے سحر میں گم ہو جاتا۔ ان دنوں عرب کے علاقے حوازن میں بنو تمیم کے کئی قبیلے آباد تھے۔ یہ مذہباً عیسائی تھے۔ کیونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، اس لیے ان عیسائی قبیلوں میں کئی قبائل اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے عیسوی مذہب کو ترک نہیں کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ یہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگ تھے۔ ان کے کانوں میں اسلام کا شعرہ گونجتا رہا۔ یہ اذانیں سنتے رہے، مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے دیکھتے رہے۔ ان کے کانوں میں وحی الہی گونجتی رہی، لیکن اسلام ان کے دلوں میں جگہ نہ بنا سکا۔ سجح کا تعلق بھی انہی قبائل سے تھا۔ بنو تمیم کی یہ مسیحی شاخیں
مسلمانوں سے الگ تھلگ اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ یہ لوگ بھی عرب تھے، لیکن اپنے عقائد کی وجہ سے یہ خود کو مسلمانوں سے بہت برتر سمجھتے تھے۔ انہی دنوں پڑوس کے ایک قبیلے یمامہ سے ایک دوسرے جھوٹے نبی جس کا نام مسیلمہ تھا، اس نے گرد و پیش کے ماحول کو کافی متاثر کیا۔ اس جھوٹے نبی نے اپنے مبلغوں کے ذریعے یہ مشہور کر دیا کہ بنو ہاشم کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور ان دونوں نے عرب کو آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ یمامہ کی اس آواز نے ایک تہلکہ سا مچا دیا۔ جب یمامہ میں مسیلمہ نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو سجا کے قبیلے والوں نے اس سے پوچھا، تو اس نئے نبی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سجا نے جواب دیا، میں نے اس نبی کے بارے میں جتنا بھی غور کیا ہے اتنے ہی وسوسوں کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس جواب سے کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی خوبصورت کاہنہ اپنے آپ کو مافوق الفطرت شے سمجھنے لگی تھی اور اپنے آپ کو نبیہ سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کا دعویٰ کرتے ہوئے جھجکتی تھی۔ اسی دوران مدینے سے خبر آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ سجا کو اس خبر نے بڑا حوصلہ بخشا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، مسلمانوں نے اپنے نبی کا جانشین کس کو مقرر کیا ہے؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سچے دوست اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے چند لوگوں کو یمامہ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ مسیلمہ کے بارے میں جتنی معلومات اکٹھی کر کے لا سکتے ہو میرے پاس لاؤ۔ وہ مسیلمہ کی خود ساختہ وحی کو ترتیب سے جمع کرتے رہی۔ قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ وہ بہت عرصے سے کر رہی تھی، اور ان آیات کے جواب میں وہ خود بھی عربی عبارتیں تخلیق کرنے میں مشغول تھی۔ جب وہ بہت سی عربی عبارتیں تخلیق کر چکی تو اپنے قبیلے کے معزز اور معتبر لوگوں کے سامنے اپنی تخلیق کردہ عبارتیں رکھ دی اور ان سے پوچھا، تم لوگوں نے قرآنی صورتیں تو دیکھی ہوں گی، اور اب میری یہ عبارتیں تمہارے سامنے ہیں، اب ایمانداری سے بتاؤ کہ ان دونوں میں یعنی قرآنی صورتوں اور میری عبارتوں میں تم کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے کہا، ان میں تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے، تیری عبارت آرائی بھی لاجواب ہے، مگر قرآن کی آیتوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ سجا نے اب مسیلمہ کی خود ساختہ عبارتیں ان کے سامنے رکھی اور کہا، اب ان عبارتوں کا میری عبارتوں سے مقابلہ کرو، ان دونوں میں کون سی بہترین عبارتیں ہیں؟ لوگ کچھ دیر تک عربی عبارتیں پڑھتے رہے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا، مسیلمہ کے مقابلے میں تیری عبارتیں زیادہ شاندار اور زیادہ زوردار ہیں۔ سجا نے ان سے کہا، تم لوگ یہ مت کہو کہ اے سجا تیری عبارتیں مسیلمہ کی عبارتوں سے زیادہ شاندار ہیں، یہ میری عبارتیں نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اگر یہ تیری عبارتیں نہیں ہیں تو پھر کس کی ہیں؟ سجا نے جواب دیا، یہ اللہ کا کلام ہے جو ایک نبیہ وقت پر نازل ہوا۔ لوگوں کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، کیونکہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ سجا نے ان کو حیرت زدہ دیکھا تو کہا، تم لوگوں کو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ جب یہ لوگ اس کے پاس سے جانے لگے تو سجا نے ان سے کہا، لوگوں جب تم یہاں سے باہر جاؤ گے تو میرے بارے میں لوگوں کو کیا کہو گے؟ لوگوں نے اس سے کہا، ہم لوگوں کو تیری نبوت کے بارے میں بتائیں گے اور تیری آیات کی نقول ان کو دکھائیں گے تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ سجا نے ان کو تاکید کی
کہ ان آیات کو اس وقت تک چھپایا جائے جب تک وہ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات نہ کر لے۔ وہ لوگ جو اس وقت سجاہ سے مخاطب تھے وہ بنو تمیم کے عام آدمی تھے۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی نبیہ نے بڑے لوگوں پر ان کو فوقیت دی ہے، لیکن ان کم عقلوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پوری اسلامی تاریخ میں تمام انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز غریبوں سے کیا تھا، کیونکہ عمرہ نے ان کا ہمیشہ مذاق ہی اڑایا تھا۔ اگر سجاہ نبی ہے تو اس کو بھی اپنے دین کی تبلیغ غریبوں، کمزوروں اور ناداروں سے شروع کرنی چاہیے۔ سجاہ نے ان سے کہا، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، میں اپنی تبلیغ کا آغاز عمرہ اور سرداروں سے کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ میں پہلے سے کاہنہ ہوں اور اب اللہ نے مجھے نبوت بھی بخش دی ہے، اس لیے مجھے سب باتوں کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص اس سے مخاطب ہوا، میرے دونوں بیٹے فارس گئے ہوئے ہیں، ذرا اپنے فرشتے سے پوچھ کر بتا کہ وہ کب تک واپس آئیں گے۔ سجاہ نے ان سے انتظار کرنے کو کہا اور اندر چلی گئی۔ حالت مراقبہ میں آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اس نے شخص کو اندر طلب کیا اور کہا، تیرے دونوں بیٹے 6 ماہ کے اندر کسی بھی وقت آ جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تو جا اور دوسرے لوگوں سے کہہ دے کہ اب وہ 1 ہفتے کے بعد آئے، کیونکہ میرے فرشتے نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے 1 ہفتے تک نہ آ سکے گا۔